جو ہے یہ پھر نسل در نسل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ پر لعنت کریں گے، آگے ان کے بچے بھی ان کے والدین کی نافرمانی اور لعنت کریں گے، اور یہ نسل در نسل یہ لعنت جو ہے یوں ہی ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ جبکہ سمجھدار ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، فیملی بیٹھتی ہے، دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کو ان کو سکھایا جاتا ہے کس طور سے زندگی گزارنی ہے، کس طور سے بری چیزوں سے بچنا ہے، اور کس طور سے اچھی چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص بہت گناہ گار ہوتا ہے، پولیس کے حوالے ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی ماں کی گالیاں دیتے ہیں۔ جب گلی محلے میں لڑائی ہو تو ماں کو گالیاں پڑتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اسرائیلی مائیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی تو ان کے کانوں میں کلمہ شمع سنایا کرتی تھی، ان کو عادت تھی ان کی، سنے اسرائیل دیکھ تیرا خداوند ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہی وجہ ہے کہ صدرک میشک ابدنجو نے رضامندگی نہ دکھائی بادشاہ کو، انہوں نے آگ کی بھٹی میں جانا زیادہ پسند کیا کیونکہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی، انہوں نے شریعت سیکھی تھی۔ ماں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو چھڑی پکڑے، امثال کی کتاب کے مطابق وہ بچہ مر نہیں جائے گا۔ بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پر اس کو چلنا ہے، وہ مر نہیں جائے گا۔ اگر تو چھڑی استعمال کرے گا تو چھڑی استعمال کر، چھڑی سے اس کی تعدیب کر تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ بچہ تو بچہ ہے، سکھانا آپ نے ہے۔ آج ہماری مائیں کتنی دفعہ بچوں کو کہتی ہیں آؤ جی بائبل پڑھو، کتنی دفعہ کہتی ہیں بستر پر جانے سے پہلے دعا کرو۔ میں اپنے گھر کی مثال دیتی ہوں، میرے دادا ابو تھے، میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، انہوں نے رات کو جتنے بجے بھی واش روم میں جانا ہے، جتنی دفعہ اٹھیں گے اتنی دفعہ ہی بستر پر آ کر دعا کرنی ہے، چاہے دعائے ربانی پڑھیں گے۔ بزرگ تھے پرانے، پھر صبح 3-4 بجے اٹھ کے ہارمونیم لے کے خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ تو جب گھر کا ماحول ایسا ہو تو نسلیں جو ہے وہ یوں ہی ترقی کرتی ہیں۔ ایک اسکالر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ایک ماں جو ہے اپنے اندر ایک قوم کی حیثیت رکھتی ہے، قبیلے جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں۔ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ایک ماں اگر اچھی تربیت کر رہی ہے، اچھی ماں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو کسی اچھی ماں نے تربیت کی ہے، اس کو کسی اچھی ماں نے پالا ہے، اور آگے آ کر اس نے وہی چیزیں اپنے بچوں میں امپارٹ کی ہیں۔ لیکن اگر اس کی ماں جو ہے حسد اور جیلسی سے بھری ہوگی، رشتہ داروں کی تمیز اور تہذیب نہیں ہوگی، بزرگوں کا احترام نہیں ہوگا، تو یاد رکھے کہ کبھی بھی ایسی ماں کے بچے جو ہیں وہ اچھی اولاد نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ان کے اندر حسد بھر چکا ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں، اور ان کو، چونکہ آپ خود بھی ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہیں، انہیں سکھائیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اپنے ماں اور باپ کی کس طور سے انہیں عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ جوان بیٹیاں ہماری بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، انہیں یہی سے سیکھ کے جانے کی ضرورت ہے کہ کس طور سے آنے والے خاندانوں میں بھی ان چیزوں کی امپارٹ کرنا ہے، اور جب یہ چیزیں نسل در نسل چل پڑتی ہیں تو قبیلے جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، اور پھر اس ماں کا نام زندہ رہتا ہے، اس باپ کا نام زندہ رہتا ہے، یہ فلاں فلاں ماں باپ کی اولاد ہے۔ اگر میں بزرگوں کی، ایلڈر اقبال صاحب مثال دیتی ہوتی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، کہتے ہیں پتر اگر دیکھ دیکھنی ہوئے نا تو ایک دانہ دیکھ لو۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، اگر خاندانوں کو دیکھنا ہے تو کسی ایک فرد کو دیکھ لو، کیا عادات ہیں، کیا روایات ہیں۔
تو جب آپ کسی ایک فرد کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھے کہ اس کے خاندان کو آپ جانچ لیتے ہیں. سمجھدار لوگوں کی باتیں ہیں. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو, تاکہ تو جیتا رہے. اسکاٹ لینڈ کی ایک خاتون, اس کی گواہی میں سن رہی تھی, سنگل مدر تھی, ایک ہی بیٹا تھا اس کا. اس نے, وہ بہت دعا گو عورت تھی, چرچ جانے کی عادی, خدا کے ڈر اور خوف میں رہنے والی. جب تک بیٹا اس کے ساتھ رہا اس نے اس کو بھی خدا کے گھر میں لاتی رہی. اور جو ہی آپ کو پتا ہے کہ فارن کنٹریز میں بچے جو ہیں وہ پھر ایک عمر تک ہی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے جب بڑا ہوا تو اس نے ماں کو چھوڑ دیا, آوارہ گردی عیاشی میں زندگی گزاری اور گناہ گار ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, ایک آئی لینڈ پہ وہ جاتا ہے, یعنی ایک جزیرے پہ. وہاں جا کر تو آپ کو پتا ہے کہ فارنر جو ہیں, گورے جو ہیں, وہ سمندروں میں بھی جمپے لگاتے رہتے ہیں, چھلانگے لگاتے رہتے ہیں, اور کہیں بھی پانی ملا تو وہ بلا جھجک چلے جاتے ہیں. سو یہی ہوا, وہ ایک آئی لینڈ پہ تھا اور وہاں پر جا کے اس نے پانی میں چھلانگ لگائی, نہاتا رہا بہت دیر تک. اس پانی کے اندر جیلی فش تھی, اور جیلی فش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو ایک دفعہ کاٹ لے, سٹنگ کر لے, تو وہ زہر جو ہے فوراً اس کی باڈی میں چلا جاتا ہے. جیلی فش ایک نہیں تھی, 5 تھی, اور 5 نے اس کو کاٹا اور اس کا بدن جو تھا وہ زہر سے بھر گیا, اور بڑی مشکل سے وہ لڑکا جو ہے وہ کنارے پر آتا ہے. لہذا ایمبولینس آنے میں ٹائم تھا اور اس کے پاس وقت بہت کم تھا, اور وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں یسوع کو ہی یاد کر لوں, آخری وقت ہے. لیکن اس کی صحت نے اجازت نہ دی کہ وہ یسوع کو ہی یاد کر لیتا, کیونکہ بہت دیر ہوئی تھی, کبھی اس نے دعا نہیں کی تھی. پھر کیا ہوا, ایمبولینس آئی, انہوں نے اس کے ہارٹ کو پمپ کیا, سارا کچھ کیا, لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ اپنی روح کو اپنے جسم میں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسی دوران وہ اپنی ماں کو بھی اس نے وزٹ کیا, اور جب اس نے اپنی ماں کو وزٹ کیا تو کیا دیکھتا ہے, اس کی ماں جو ہے گھٹنوں کے بل ہو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے. کیوں دعا کر رہی ہے؟ خدا کے پاک روح نے اس کو آگاہی دی تھی, تیرا بیٹا جو ہے وہ انتہائی تکلیف میں ہے. وہ ماں اٹھ گئی, رونا شروع کر دیا. اس نے چلا چلا کر گڑ گڑا کر خدا کی حضوری میں دعا کرتی رہی. اس کا بیٹا جو ہے وہ دم توڑ گیا اور برف کی سلوں میں اس کو رکھ دیا گیا. تقریباً 2 دن وہ ان سلوں میں پڑا رہا. ماں جو تھی مسلسل دعا میں مصروف رہی, خدا کی حضوری میں گڑ گڑاتی رہی. وہ ایک فیتھفل عورت تھی, خدا کی وفادار اور فرما بردار عورت تھی. اس نے دعا کو نہیں چھوڑا اور خدا کے آگے التجائیں کرتی رہی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کے بیٹے کی روح اس میں دوبارہ واپس آئی. اور اس کی ماں نے پھر یہ گواہی دی. مائیں تو ایسی ہوتی ہیں, چاہے اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو, لیکن مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ماں باپ کو ٹھوکر نہ دیں, ماں باپ کو نظر انداز نہ کریں. وقتی طور پر تو آپ ایسا کر لیتے ہیں, لیکن ان کے انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے, جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ تاریکی میں بجھا دیا جائے گا. اب تاریکی جو ہے وہ تو ہے تاریکی, اور تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا, گہرا اندھیرا. تاریکی کا مطلب ہے خدا سے جدائی. تو جب آپ خدا سے جدا ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی امید کی کرن نہیں بچے گی, اور وہاں پر صرف اور صرف رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ماں باپ آپ کے پاس ایک قیمتی ہیرے کی مانند ہے. ان کی قدر کریں, ان کو سنبھال کے رکھیں, ان کی فیلنگز کا خیال رکھیں. اگرچہ کبھی آپ کو ڈانٹیں بھی تو نظر انداز کریں, آپ نے بھی اسٹیج پہ جانا ہے. وہ کہتے رہے ہیں, پوری عمر انہوں نے کہا ہے
اپنی بیویوں سے کہتے ہوں گے, بیویاں ان سے کہتی ہوں گی اچھا اس کا ایڈمیشن ہو لے تو پھر ہم اپنی یہ خواہش پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایڈمیشن ہو گیا, پڑھائی ہوگی, اس کو گاڑی لے دے پھر اپنی یہ خواہش پوری کریں گے. ہاں وہ بھی ہو گیا. اب اس کو گھر لے دیں وہ ضروری ہے, پھر اپنے لیے یہ کر لیں گے. وہ بھی ہو گیا. اور پھر آ گئی شادی, اور جب شادی آ گئی تو ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہے, ہر رشتے کا اپنا ایک احترام ہے, ہر رشتے کو اس کی جگہ دینا سیکھیں, تب ہی گھرانے بابرکت ہوتے ہیں, تب ہی آپ کی آنے والی نسلیں بھی بابرکت ہوں گی, اور برکت آپ کے گھر سے کبھی جدا نہیں ہوگی. اس پیغام کو آج مدرس ڈے پہ یاد رکھیں. بہت سے لوگ آتے ہیں خدا کے گھر میں صرف رسم پوری کرنے کے لیے, لیکن پلیز جب آپ آئیں تو ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ کے جایا کریں, سیکھیں اور اسے دل میں رکھیں, خاموشی سے سوچیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں, تبھی بابرکت ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ساری عمر کا پچھتاوا رہے گا, اور پھر جب ماں باپ مر جائیں گے تو لے آؤ بھائی پھولوں کے ٹوکرے لے آؤ, گلدستے لے آؤ, یہ کرو وہ کرو, کیا فائدہ؟ جب انہیں فروٹ کی ضرورت تھی آپ نے نہیں دیا, جب انہیں بھوک لگی تھی آپ نے کھانا نہیں دیا, جب وہ نئے کپڑے چاہتے تھے انہوں نے منہ سے نہیں کہا, آپ نے نہیں دیا, جب انہیں آپ کا وقت چاہیے تھا آپ نے نہیں دیا. تو کیا فائدہ ایسے پھولوں کے ٹوکروں کا, کیا فائدہ آپ کی پوزیشنز کا جس میں ماں باپ کا کہیں وجود نہیں ہے. ماں باپ کا وجود ہونا آپ کے لیے ایک سائبان ہے, ایک گھنا درخت ہے جس کی چھاؤں میں آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں, جتنے مرضی فراڈ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, جا کے ماں کی گود میں لیٹ جائے, ماں نے کہنا میرا بچہ آیا, ہاں باپ کہے گا اچھا اب وہ نہ کرے. ایسا انکنڈیشنل لو آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور اگر یہ قیمتی لوگ کھو جائیں گے تو پھر کہیں نظر نہیں آئیں گے. آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت